عضو کو بیکار کر دینے والی، معطل کر دینے والی نظر، العین المعطلہ، یعنی دوسرے کا کوئی حصہ جسم کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی جب نظر لگتی ہے، اور بعض اوقات ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح زہریلی یا آگ والی نظر ایک ہوتی ہے جو اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان مرنے پہ نوبت آ جاتی ہے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا، اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا۔ اس نے کہا ان میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں گائے ہے، اصل گائے کا نہیں بتایا تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی نظر لگ گئی۔ تو اسمعی کہتے ہیں جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور ایک حرارت سی نکلی، یعنی میری آنکھ گرم ہو گئی۔ تو اس لیے اگر کبھی یہ محسوس ہو تو ساتھ ہی دوسرے کے لیے ماشاء اللہ، بارک اللہ، اس طرح کے لفظ جو ہیں، اور اردو میں بھی جیسے وہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ ہر نظر سے بچائے، ہر شر سے بچائے، تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو نظر بد کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے نظر کے سلسلے میں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر انسان یہ بات سمجھ جائے کہ کوئی بھی تکلیف کسی بھی طرف سے جو پہنچی ہے مجھے، یہ اللہ کے حکم سے، تو کیا مطلب ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں ہو جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے؟ تو اس سے بھی انسان کو دراصل کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سونا اس وقت تک چمکتا نہیں، خالص نہیں ہوتا جب تک اس کو آگ پہ تپایا نہیں جاتا۔ کھانا اس وقت تک پکتا نہیں اور اچھا نہیں پکتا جب تک اس کو آگ پہ چڑھایا نہیں جاتا۔ اسی طرح انسان بھی اس وقت تک میچور نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مختلف طرح کے مسائل سے، مختلف طرح کی تکلیف دی چیزوں سے، پریشانیوں سے گزرتا نہیں۔ بہت سے حالات اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بہت میچور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو بچپن میں بہت سے مسائل سے گزرتے ہیں، بڑے ہو کر بڑے بڑے مسئلے ان کو کچھ مسئلہ نظر نہیں آتے، لیکن جو بچے بچپن میں پیمپرڈ ہوتے ہیں، پروٹیکٹڈ پلتے ہیں، بہت لاڈ پیار سے پلتے ہیں، بڑے ہو کر انہیں چھوٹی سی چیز بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے، ہم جن کو ہر وقت کبھی موزے پہناتے ہیں، کبھی ان کا سر ڈھانکتے ہیں، کبھی ان کو ایک چیز میں لپیٹتے ہیں، کبھی دوسری میں، انہیں کو ٹھنڈ زیادہ لگتی۔ لیکن جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، وہ گلی بازار میں سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یؤمن باللہ یہدی قلبہ کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔